قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے رہنمائی اور ارشادات یقیناً ہر ایک کے لیے ایسے رہنما اصول ہیں، زندگی گزارنے کے رہنما اصول ہیں کہ جس کو اگر آدمی اپنی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے تو اسے سکون ہی ملتا ہے، لوگوں کو بھی وہ خوشیاں دینے والا ہو جاتا ہے۔ اور کما حقہ، اس کی تعلیم ایسی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے کر دکھایا کہ جس تعلیم کو عملی طور پر دیکھ کر دشمن بھی اپنے ہو جایا کرتے تھے، پرایا بھی اپنا ہو جاتا تھا، اور حضور علیہ السلام سے یہی امید اور توقع رکھتے۔ دشمنوں کو پکڑ بھی لیا جاتا تو وہ یہی کہتے کہ آپ کریم ہیں اور آپ سے کرم کی ہمیں توقع ہے۔ ایک رہنما اصول قرآن کا جسے ہم بھی اپنی زندگی میں نافذ کریں، آئیے وہ سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اب یہاں پر تین طرح کے یہ احکام ایک ہی آیت میں، بڑی خوبصورت الفاظ، کلمات۔ معافی، درگزر اختیار کرو۔ مجرم آپ کے پاس آ جائے، معافی طلب کر رہے، معاف کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو درگزر ہی فرماتے، چاہے جتنے بھی تکلیفیں پہنچانے کے لیے آ جاتے یا تکلیفیں پہنچا کے چلے گئے، آپ انہیں درگزر فرماتے، معاف کرتے۔ دوسری بات کہ اچھی بھلائی کی بات انہیں کہو اور جاہلوں سے اپنا رخ پھیرو۔ خام خواہ کی بحث و مباحثہ کہ جس میں جاہل آپ پر طرح طرح کے اگر کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں آپ پر، تو آپ ان سے اعراض کریں، ان سے اعراض کریں۔ یہ بڑے ایک رہنما اصول ہے محترم ناظرین کرام۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا اور عملی تفسیر کائنات کو گویا کہ اس کی بتا دی۔ آپ کی شہزادی وہ مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کر کے آ دی تھی، بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا، تو کفار کو پتہ چلا، تو یہ مشرکین میں سے کوئی ان کے پیچھے لگے کہ یہ کیوں جا رہی ہے۔ تو یہاں تک ان میں ایک شخص تھا، حبار بن اسود، اس نے ان کو نیزہ مارا اور گرا بھی دیا، جس سے اس وقت یہ امید سے تھیں، اور اسی گرنے کی وجہ سے ان کا بچہ بھی وہ ساکت ہوا۔ یعنی کتنا ایک صدمے والی بات ہے یہ۔ اب ایک عرصہ گزرا تو یہی حبار جو ہے وہ یہ مدینے آیا، اور صحابہ نے اسے دیکھ لیا، کہا یہی ہے وہ شخص، اور اس کو سزا دینے کے گویا کہ اجازت طلب کی بارگاہ رسالت۔ اور یہ شخص حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ جیسے ہی اس کو دیکھا تو گویا کہ وہ اس کو سزا مارنے دینے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ نے اشارہ کیا، بیٹھ جاؤ۔ یہ خود ہی حضور علیہ السلام کے قریب آیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی شہروں میں بھاگ کر گیا ہوں اور سوچا کہ اب عجب میں چلا جاؤں، لیکن پھر مجھے آپ کی نرمی یاد آ گئی، آپ کی صلہ رحمی یاد آ گئی، آپ اتنی محبت فرمانے والے، اتنی نرمی فرمانے والے، دشمنوں کو معاف کرنے والے، تو میں یہاں آ گیا۔ کہا ہم مشرک تھے، آپ کی ہدایت نے، آپ کی تعلیم نے ہمیں اس راستے کی طرف بلا لیا یا اسلام قبول کر لیا، تو آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، ہلاکت سے بچا لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جو بھی باتیں ہیں آپ مجھ سے درگزر کرتے، میری جو بھی باتیں آپ تک پہنچے آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا، اسلام پچھلے تمام گناہ مٹا دیتا۔ ناظرین کرام، یہ ایک واقعہ نہیں، پتہ نہیں کتنے واقعات ایسے جن کو جمع کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ان رہنما اصولوں پر خود بھی کیسے عمل پیرا ہوا اور ایسی کیا تعلیم اور تربیت صحابہ کی فرمائی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کتنے آئے۔ وحشی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ جب معافی مانگی آپ نے ان کو بھی معافی دے دی، وہ بھی اسلام کی طرف آ گئے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، معافی آپ نے ان کو عطا فرمائی، ابو سفیان کو معافی عطا فرمائی۔ اسی طرح اور کتنے ایسی لسٹ ہے، پوری فہرست ہے۔ سراقہ بن مالک کی بات کریں تو ان کو تو امان بھی عطا فرمائی، جو کہ ہجرت کے وقت آپ کے پیچھے لگے، کہ بار بار کہہ کر کے اب چھوڑ دیں، اب نہیں آؤں گا، پھر یہاں تک کہ اس کی جانور کی ٹانگیں دھنس گئی، تو حضور سے معافی مانگی، مجھے چھوڑ دیں۔ جو جان کا دشمن تھا اسے بھی آپ نے معاف کیا اور بشارت عطا فرما دی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں کنگن۔ اور یہ بشارت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ پوری ہوئی۔ تو ایسے کئی ایسے واقعات ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کے علاوہ اور بھی آیت ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی جو صفات کو بیان کیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک وصف یہ بھی کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اللہ احسان نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یہ پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اتنے مقامات، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کر دیں، بس ختم کریں معاملہ۔ کئی جگہ یہ وصف اور یہ قرآنی رہنما اصول جو ہے یہ نافذ نہیں زندگی میں ہوتا، رنجشیں، نفرتیں، عداوتیں، بغض، کینہ، دل میں پتہ نہیں کیا کوئی بھرا ہوا ہے، رشتہ دار کے رشتہ دار ٹوٹ رہے ہیں، یہ اپنے اندر سے ختم کرنے بغض کینے، اور یہ عفو اور درگزر والا وصف یہ لانا ہے۔ تو کسی نے اگر ظلم کیا اب اس سے بدلہ لینا اگرچہ شرع میں جائز ہے، لیکن جو شریعت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق، لیکن پھر بھی فرمایا معاف کرنے میں بہتری، معاف کر دو۔ ارشاد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائے گی، جیسی تمہیں تکلیف پہنچائے گی، یعنی اس کی مثل وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے، ہمت والے کاموں میں سے۔ صبر بھی کیا، معاف بھی کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں معاف کیا، وہ بدلہ لینے پہ قادر بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، ظاہر ہے معاف ہی کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے معاف نہ کریں لیکن بدلہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر ظلم کیے جائیں کہ انہوں نے بدلہ تو لینا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے۔ محترم ناظرین کرام، ان سے ڈریے، جو دنیا میں بدلہ لے لیتا ہے وہ تو اپنا کچھ نہ کچھ یہ کر لیتا ہے اور وہ معاملہ ایکول ہو جاتا ہے گویا کہ، جبکہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ لیکن جس نے دنیا میں بدلہ نہیں لیا اور یہ کہا کہ بھئی اس کا حساب کتاب آخرت میں اللہ فرمائے گا، ان سے ڈریے، ان سے زیادہ ڈرے۔ تو بہرحال معاف کر دینا، چاہے بدلہ لینے پہ قادر ہو یا قادر نہ ہو، دونوں کو چاہیے معاف کرنا۔ اور جو بدلہ لینے پر قادر ہے وہ اگر معاف کرتا ہے اس کی فضیلت زیادہ۔ ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، فرمایا اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ سزا تو اکول بیان کر دی، لیکن پھر آگے فرمایا اور جس نے معاف کیا اور کام کو سنوارا، اصلاح کر لی، بہتر ہو گیا،
تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک مقام پر سورہ نور میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ معاف کریں، چاہیے کہ درگزر کریں، درگزری سے کام لیں، معاف کرنے سے کام لیں۔ یہ بڑے خوبصورت اوصاف ہے، اور کتنی قرآن پاک میں کتنے مقامات پر اس کے بارے میں یہ دیکھیں نا، عفو اور درگزر کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا اللہ خود درگزر فرمانے والا ہے، معاف فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ قیامت کے دن ان کے اجر، اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کتاب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ کھڑے ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر دوسری بار اعلان ہوگا تو لوگ کہیں گے کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اب یہ تو بتائیں، یعنی اس منادی سے کہیں گے یہ تو بتائیے اللہ پر کس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو وہ منادی شخص کہے گا ان لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے، غلطیوں کو معاف کرتے تھے۔ اب منادی دوبارہ اعلان کرے گا کہ جن کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑے ہو جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں۔ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے، بلا حساب جنت کے اندر چلے جائیں، بلا حساب جنت میں چلے جائیں۔ اب ذرا اجر اور ثواب ان چیزوں کا دیکھیں، یعنی گویا کہ رب اپنی رحمت ایسی فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا رہا، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا رہا۔ رب رحمان ہے تو وہ اپنے بندوں کو معاف نہ کرے، ضرور وہ اپنے بندوں کو معاف فرمائے گا، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ بھی انہیں معاف فرمائے گا، اور یوں ان کا داخلہ بلا حساب جنت میں داخلہ ہو جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے، تو اسے چاہیے جو ظلم کرے اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، اور جو قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا رشتہ جوڑے۔ ان تین چیزوں کو، جو محروم کرے اس کو عطا کرنا، جو اس پر کوئی ظلم زیادتی کرے اسے معاف کر دینا، اور جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے اپنا رشتہ جوڑنا۔ یہ بھی رہنما اصول ہیں، انہی آیات کے تحت ہی آپ دیکھیں مفسرین اس طرح کی کئی روایات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے بہت بڑے ہمارے لیے رہنما اصول ہیں۔ تو ان رہنما اصولوں پہ آدمی وہ عمل کرے، اور ساتھ ساتھ اس پہ نظر رکھے کہ اللہ مجھے اس پہ کیا عطا فرمائے گا۔ یعنی آدمی انتقامی کاروائی معاف نہ کرنا کب ہوتا ہے؟ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں کرتا، بس کہتا ہے بس میں کر ہی دوں گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اپنے جلال کے وقت اسے یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہ کروں گا۔ دنیا میں آج غصے کے وقت رب کو یاد رکھیں کہ وہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کی چاہے پکڑ گرفت فرمائے، تو فرمائے مجھے یاد رکھو میں تمہیں اس وقت یاد کروں گا۔ یعنی اللہ اپنا فضل فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کے لیے غصے کا گھونٹ پی لیتا ہے تو فرمایا اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں، کوئی ایسا گھونٹ ہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر کچھ پینے والی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک گھونٹ ہے۔ غصے کے وقت ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا، اپنے غصے کو پی جانا۔ اور جو شخص قادر ہے بالکل بدلہ لینے پر، وہ بھی اگر معاف کرے تو اسے کیا فرمایا؟ فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ نہیں، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو رکھے، جو غصے کے وقت خود کو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو اس کو بہادر ترین انسان کہا گیا، انتقام لینے پر قادر ہے، اور ایسا بھی شخص معاف کرتا ہے، اس کی زیادہ فضیلت کو بیان کیا گیا۔ تو آج لوگوں کی جو غلطیوں کو معاف کرے گا، قیامت کے دن اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا،
اور جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کا عذر قبول فرمائے گا، اللہ کی بارگاہ میں معذرت کرے، عذر پیش کرے، رب اس کے عذر کو قبول کرے۔ میں کہتا ہوں ناظرین، جب آپ دنیا میں کسی کو معاف کریں، آپ کی نیکی تو یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے، جب معاف کرتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ چیزیں آپ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے دعا میں کہیں یا اللہ میں نے اس کی غلطی کو معاف کیا تو میرے گناہ کو معاف فرما۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جبکہ آپ کو آپ کے قریبی ایک رشتہ دار سے ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا، حالانکہ آپ انہیں باقاعدہ راشن، ان کے گھر کے اخراجات وہ دیا کرتے، لیکن جب صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی تو آپ نے کہا کہ اب میں نہیں دوں گا، تو اس پر اللہ نے قرآن میں آیت فرمائی ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہ دیں گے، وہ یہ قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں فضیلت والا کہا گیا، کنہیں کہا گیا؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، اولو الفضل ان کو کہا گیا۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور اسلام نے فرمایا کہ یہ آیت جب یہ پڑھا نا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ یعنی تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پسند کرتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے، میری غلطیوں کو۔ آپ نے دوبارہ ان کو وہ جو اخراجات راشن پانی دے رہے تھے دینا شروع کیا، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر، اس سے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور سمجھیں جو بعض اوقات اللہ کے نام کی چونکہ قسم کھائی ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، بھائی ہم نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی، بس شریعت کا یہ اصول ہے۔ خود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، قرآن بھی یہ بیان فرما رہا، حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کسی امر پر کام پر قسم اٹھاؤ اور بہتر اس کے برعکس میں ہو تو پھر وہ کام کرے اور کفارہ دے اپنا، ایک حل تو شریعت نے دے دیا نا۔ اب قطع تعلقی کی قسم، گھر نہ جانے کی، رشتہ داروں میں آپس میں کاٹنے کی، گناہ کے شادی میں نہیں جانا، دعوت میں نہیں جانا، رشتہ نہیں کرنا، لینا نہیں ہے، کیوں قسم کھائیے؟ تو بھائی اب یہ کب تک آپ یہی کہتے رہیں گے؟ اس قسم کا بھی تو شریعت نے حل بتا دیا نا، کفارہ دے دو، وہ معاملہ کر لو تاکہ آپ کی قسم ٹوٹ جائے۔ اب آپ کفارہ دے دیں جو شریعت بیان کرتی ہے، اب اس کو کفارہ دے دیں۔ شریعت اس معاملے میں اس قسم کو توڑنے کا گویا کو حکم دیتی، جہاں قطع تعلقی اور یہ وہ معاملہ توڑو قسم۔ تو اس لیے یہ ہرگز کوئی اس وہم گمان میں نہ رہے کہ ہم تو اللہ کے نام کی پاسداری گویا کہ کر رہے ہیں، قسم کی ہم وہ عزت کر رہے ہیں۔ یہاں آپ اللہ کے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہاں اگر قسم بھی ہے تو اس قسم کو توڑ دیا جائے اور صلح کر لی جائے، اور صلح کر لیں، اور ادھر جو ہے وہ آپ قسم کا کفارہ ادا کر، شریعت آپ کو اس کا حل دیتی۔ اور قسم ایسی قسمیں کہ جہاں یہ کہا کہ میں نے یہ نہیں جانا ان کے یہاں نہیں رہنا، ان کے یہاں رشتہ نہیں کرنا، شادی میں نہیں جانا، اور قریبی رشتہ دار ہیں، کیسے آپ ان کے چھوڑیں گے یہ سلسلے؟ اب کسی کام پر کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی اور اس کے برعکس یعنی خلاف کرنے میں بہتر ہے، تو شریعت کا یہ تو حکم ہے کہ آپ قسم توڑو اور کفارہ دے دو۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور صبح شام کھانا کھلانا، جس کو صبح کھلایا شام بھی ان کو۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے 7ویں پارے میں اس کو بھی بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ تو اس کا کفارہ وہ کہ جو آپ اوسط درجے کا کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، 10 کو کھانا کھلاؤ، جن کو صبح کھلایا شام کو انہیں کو کھلاؤ۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ کھانا نہیں کھلانا چاہتے کہ ہم کہاں صبح شام ان کو ڈھونڈتے رہیں گے، آپ 10 صدقہ فطر لیجئے، جو ابھی ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں 2 کلو آٹے کی قیمت،
اس میں سے 80 گرام کم، پورے 2 کلو ہی دے دیں. 2 کلو اب اس کی ہم ادا کرتے ہیں. تو اب یہ 10 صدقہ فطر گویا کہ لے کے آپ نے 10 جو شریف فقیر ہیں ان کو الگ الگ دے دیا، آپ کا کفارہ ادا ہوگی. قسم کام بھی آپ نے کر لیا، قسم ٹوٹ گئی، اب یہ کفارہ ادا. تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا جو ان 10 افراد کے. اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر آگے غلام آزاد کرنا آج کے دور میں وہ نہیں، تو تیسرا آپشن کہ لگاتار 3 روزے رکھنا، لگاتار 3 روزے. جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، اور یہ پھر یہ آپشن آتا ہے 3 روزے رکھنے. تو جن کے پاس وہ طاقت، اور ایسے عموماً یہی ہوتے ہیں کہ اتنے صدقہ فطر نکالنا تو طاقت میں ہوتا ہے، تو اس سے وہ لوگ بھی عبرت سیکھیں، عبرت لیں کہ جو بات بات پر اتنی قسمیں اور پھر اس کے برعکس کرتے بھی رہتے ہیں. تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. قسم کے بارے میں امیر اہل سنت کا بھی پورا ایک رسالہ ہے قسم کے بارے میں، آپ یہ پڑھیے، اس میں کون سی قسم پر کفارہ ہے، کہاں پر نہیں ہے، کہاں پر انسان گناہ گار ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہے، اس کو ڈیٹیل سے پڑھیے. یہ بھی احکام ہمیں سیکھنے چاہیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپشن کفارے والا موجود ہے، وہ کریں اور آپس میں صلح کر لیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا پہ عمل کریں، معاف کر دیں اور درگزر کریں. اللہ پاک ہمارے رشتوں کو سلامت رکھے، آپس میں بھائی بہن یہ سب آپس میں انہوں پیار محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے.